پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا، پلٹ کر آنکھ نم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا، گئے لمحوں کا غم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ محبت ہو تو بے حد ہو، محبت ہو تو بے حد ہو، نفرت ہو تو بے پایا، کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا۔ بہت ہی خوبصورت پیارے بچوں، آپ کو صبح کا سلام۔ چونکہ اس وقت دنیا کا جو مقابلہ ہے وہ صرف تعلیم کے ساتھ ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ، یعنی میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ آج کی جو بہترین انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں۔ آپ کے پاس کھانے کا ایک وقت کا ہو لیکن بچے کے بستے میں جو کتابیں ہیں وہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں تعلیم کی اہمیت پہ بات کرتے ہوئے بیان کروں گا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، اور یہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ تھوڑا قریب آ جائے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند کا خوف دانائی کا یا علم کا شروع ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں غازی کامران مسیح نے، آپ کو پتہ ہے کامران کون ہے؟ کیا کیا کامران نے؟ انڈیا کے خلاف اس نے جا کے راجوری کیمپ کو کیا کیا؟ تباہ کیا۔ لیکن علم جو ہے وہ آپ کو محبت کا، پیار کا درس دیتا ہے، اور جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ماں باپ اور ٹیچرز کی جو مار ہے اس کے اندر آپ کا مستقبل چھپا ہوا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ٹیچر ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں۔ آج اس ملک کے اندر جو ظلم اور ناانصافی ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ یہاں کا سسٹم بھی ہے، کیونکہ یہاں طبقاتی سسٹم ہے، یہاں منارٹیز کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ ابھی بھی یہ جو کامران کا جو سلسلہ اس پہ لوگ دو رائے دے رہے ہیں کہ وہ تھا یا نہیں تھا۔ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پائلٹ بھی تھا یا نہیں تھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اب اس کو اگر کوئی دبا رہا ہے یا کوئی زبردستی اس کو مسلمان کرنا چاہتا ہے تو میں منارٹی پیپل الائنس اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ کوئی کسی کا کوئی جبری طور پر یا زبردستی کسی کا کوئی مذہب تبدیل نہیں کرا سکتا۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں اور آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے یہاں پر آئیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ بھی زیادتی ہے کہ ہمیں اس ملک میں جو ہے وہ ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا جا رہا۔ آپ دیکھیں، کامران کو لے کے بات کریں، ابھی ہمارے کچھ لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے، ورنہ کامران کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ تو ہمارے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو بغیر ووٹ کے آ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سسٹم کے، وہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں، وہ پارٹیوں کے غلام ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس غلامی سے نکلیں، ہم ذہنی غلامی سے نکلیں، پارٹیوں کی غلامی سے نکلیں۔ آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ پارٹیوں کی، مختلف پارٹیوں کی، بڑی پارٹیوں کی چمچہ گیری کرتا ہے، اور جب تک ہمارے نوجوان پارٹیوں کی چمچہ گیری کریں گے ہماری قوم کبھی ترقی نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی انقلاب آئے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو
एजुकेशन की तरफ जाना होगा। और मैं आज की इस तकरीब को भी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर जो हमारी टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, और चेयरमैन इस सारे प्रोजेक्ट के नासिर साहब, उनके लिए भी बल्कि ज़ोर से तालियां बजाएं, अपनी मैडम के लिए भी और अपने सर के लिए भी। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अपने जो बड़े हैं, क्योंकि जब तक आप बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।